نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 111 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کسی کو عزت دینے میں برابری فرماتے تھے یا کمی زیادتی بھی کرتے تھے؟ اس کے متعلق وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر ملنے جلنے والے کے ساتھ اکرام سے پیش آتے تھے، اور جب تک وہ گفتگو کرتا رہتا اس کی طرف کامل طور پر متوجہ رہتے تھے اور خندہ پیشانی کے ساتھ عمومی طور پر ملاقاتیں فرماتے تھے۔ لیکن یہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہے کہ جو معاشرے کا باعزت اور ذمہ دار فرد آپ سے ملنے آتا تو اس کی حیثیت اور مرتبے کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔ مثلاً اس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، اس کی طرف زیادہ توجہ مبذول فرماتے تھے۔ خود آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے موافق معاملہ کرو۔ جو جس حیثیت کا آدمی ہے اسی حیثیت سے اس کو عزت دی جائے، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر وفد عبد القیس کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے سردار تھے منذر ابن عائز، جن کا لقب تھا اشج عبد القیس۔ وہ بڑے ہی بردبار اور باوقار شخص تھے۔ جب اس وفد کے افراد مدینہ منورہ پہنچے تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے شوق میں اپنی سواریوں سے اتر کر سیدھے مسجد میں پہنچ گئے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے۔ لیکن یہ جو تھے منذر ابن عائز، انہوں نے سب سواریوں سے کجاوے اتروائے، سواریوں کو بندھوایا، پھر خود قریب میں ایک کنویں پر تشریف لے گئے، پھر وہاں نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے لیے اپنے قریب جگہ خالی چھوڑوا رکھی تھی کہ وہ وفد کے سردار ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، ان کو آپ نے اپنے قریب بٹھا کر گویا ان کی عزت افزائی فرمائی۔ تو اگر اس بنیاد پر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کی عزت افزائی کرتا ہے تو یہ سنت اور شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، کسی کی بے توقیری نہیں کرنی چاہیے، ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو ناگواری ہو۔ یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے۔ ایک سوال کر رہے ہیں، کیا حاملہ عورت کے سامنے اگر سانپ آ جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے؟ اس طرح کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی بات سنت و شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ ایسی باتوں پر نہ یقین کرنا چاہیے، نہ لوگوں میں نقل کرنا چاہیے۔
البتہ یہ بات ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ سانپ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر وہ حاملہ عورت کے سامنے پڑ جائیں تو اس سے عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، گویا ان کی آنکھوں سے ایسی زہریلی لہریں نکلتی ہیں جو اسقاط حمل کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ احادیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ سانپ اندھا ہو جائے اس طرح کا کوئی ذکر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے بچے کا عقیقہ کرتا ہے تو اس کے سسرال والے یعنی بچے کے نانا ماموں وغیرہ بھات لاتے ہیں، جس میں بہت سی استعمال کی چیزیں اور بڑی رقم بھی ہوتی ہے، اور جانبین سے اس کا لانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ عقیقے کی خبر سنتے ہی نانا ماموں پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ خواہی نخواہی جس طرح بھی ہو ہدیہ دینے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اسی طرح داماد اور اس کے گھر والوں کو بھی پہلے ہی سے انتظار ہوتا ہے کہ سسرال سے کیا کیا چیزیں آئیں گی، کتنا بھات ملے گا، کیا ملے گا، اور اگر کوئی بھات نہ لائے یا خاموشی سے عقیقہ کر دے، سسرال والوں کو نہ بتائے، تو اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال ہے کہ اس طرح کا عقیقے پر لین دین اور اسے ضروری سمجھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب طریقے رسومات میں داخل ہیں۔ کسی بھی شخص پر ایسا دباؤ نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ خواہی نخواہی کسی موقع پر خرچ کو ضروری سمجھے۔ اس لیے اس طرح کی رسومات کو بند کرنا چاہیے اور لین دین پر سختی سے منع کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو سکون ملے اور اس طرح سے وہ زیر بار نہ ہوں۔ نہ تو نانا ماموں کو یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ دینا ہی پڑے گا، اور نہ بچے کے والدین کو امید رکھنی چاہیے کہ کوئی ہمیں دے گا۔ اس لیے کوئی شخص بشاشت سے خوش دلی سے دے، کسی موقع پر کوئی ہدیہ دے تو وہ منع نہیں ہے، لیکن اسے لازمی تصور نہ کیا جائے اور کسی پر بوجھ ہرگز نہ ڈالا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم جو ہم لوگ آپس میں ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر دنیا میں سلامتی کی نیت سے کسی غیر مسلم کو بھی السلام علیکم کہہ دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ حالانکہ تم خوش رہو، تم سلامت رہو، تم امن سے رہو، اس طرح کے کلمات غیر مسلموں کو کہتے ہی رہتے ہیں۔ تو جب اس میں حرج نہیں ہے تو السلام علیکم کہنے میں کیا حرج ہے؟ بلکہ اگر ہم السلام علیکم کہیں گے تو اس سے بھائی چارے اور امن و شانتی کا پیغام اور زیادہ ان تک پہنچے گا۔ تو اس سلسلے میں وضاحت کی جائے۔ جواباً عرض ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ السلام علیکم کے معنی امن و سلامتی کے ہیں، لیکن جہاں اس لفظ کے معنوی اعتبار سے اس میں عمومیت ہے، وہیں یہ الفاظ اسلام کا شعار بھی ہیں، پہچان بھی ہیں، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہے، جہاں پر بھی السلام علیکم پایا جائے تو پتہ چل جائے کہ یہ کرنے والا، جواب دینے والا یہ مسلمان ہے، اس کی ایک پہچان ہے اسلام کی۔ اب اگر اسے بالکل عام کر دیا جائے مسلم غیر مسلم سب کے لیے، تو جو اس کی پہچان والی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر منع کیا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم امن سے رہو، خوشی سے رہو،
ہم بھی چاہتے ہیں سب امن سے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو پہچان والی بات ہے یہ جبھی ہوگی جب کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص رہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایسٹ افریقہ کا ایک ملک ہے برونڈی، وہاں تبلیغی جماعت کا ایک مرکز ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، البتہ مسجد کے کمپاؤنڈ میں کچھ تعمیر کی ضرورت ہے۔ ایک مکتب بنانا ہے، ایک مطبخ بنانا ہے، ایک سامان رکھنے کی ڈپو بنانی ہے، گاڑی پارکنگ کے لیے صحن وغیرہ بنانا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کاموں میں آغا خانی، شیعہ اور قادیانی کی رقم کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ وہ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں اور بظاہر آئندہ کوئی دخل بھی نہیں دیں گے، تو اگر ان سے رقومات لے کر کے اپنے مرکز کی تعمیر کی جائے تو کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جن فرقوں کا آپ نے سوال میں نام لیا ہے وہ اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو اپنے کو اسلام میں داخل سمجھیں اور عقیدے کے اعتبار سے ان کا دین سے تعلق نہ ہو، ان کا تعاون اگر ہم اپنے اداروں کے اندر لیں گے تو اس سے ان کی ایک گونا تائید لازم آئے گی، گویا ہم ان کے عقائد سے مطمئن ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہرگز اپنی مسجد، مدرسہ، مکتب، مرکز اس میں تعاون نہیں لینا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے جو خود اپنے کو مسلمانوں سے الگ سمجھتا ہے اور وہ اپنی خوشی سے کوئی تعاون کر رہا ہے، اس میں ایسے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اس میں اس کے عقیدے کی کوئی تائید نہیں ہے، اس کی فقہا نے گنجائش دی ہے اور مفتیان نے بھی اس کی اجازت دی ہے، لیکن ان فرقوں سے تعاون حتی الامکان نہ لیا جائے۔ خاص طور پر قادیانی جو دین اسلام سے بالکل ہی الگ ایک دین ہے، جو نئے نبی کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اس سے بڑی بغاوت دین کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو کسی مسلمان کی غیرت اس کو گوارا ہرگز نہیں کر سکتی کہ کسی قادیانی سے کسی بھی درجے میں ایک پیسے کا بھی کوئی تعاون لیا جائے۔ ہمارا ان سے کسی بھی درجے میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ سوال ہی ذہن میں نہیں اٹھنا چاہیے تھا۔ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی بغیر کسی خاص مجبوری اور بیماری کے بیٹھ کر کے وتر کی نماز ادا کرے تو وتر ادا ہوگی یا نہیں؟ وتر بھی عملاً فرض کے درجے کی نماز ہے، اس لیے بغیر عذر کے وتر بیٹھ کر پڑھی جائے گی تو ادا نہیں ہوگی، کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے جو کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہو۔ پوچھ رہے ہیں مسجد کے حجرے میں امام صاحب موجود ہیں لیکن وقت ہو جانے کے باوجود نماز پڑھانے نہیں آئے، تو ان کی اجازت کے بغیر دوسرے قاری صاحب نے نماز پڑھا دی، تو کیا ان کا اس طرح نماز پڑھانا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز تو درست ہو گئی، لیکن جب کہ خود امام صاحب موجود ہے اور سب کو پتہ ہے کہ کمرے میں موجود ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھانی چاہیے تھی۔ اس میں بڑے فتنے کا اندیشہ ہے۔ خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امام الحی احق بامامتی، مسجد کا امام اپنی امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ ہاں وہ اجازت دے دے یا اسے کوئی عذر پیش آ جائے تو بات الگ ہے، جب امام کمرے میں موجود ہے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے یا اجازت لینی چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آمین نہ کہے تو کیا حکم ہے؟ آمین کہنا سنت ہے اور یہ آہستہ کہی جائے گی، کوئی اگر نہ کہے تو نماز میں فساد نہیں آتا ہے، نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ امام تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چھوڑ دے اور اگلا جز پڑھ دے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟
جواباً عرض ہے کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ تشہد کا ایک حصہ اس نے چھوڑ دیا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ ایک حفظ کرنے والا طالب علم سبق یاد کرتے وقت ایک آیت سجدہ کو بار بار پڑھتا ہے، پھر سبق سنا دیتا ہے۔ شام کو پھر آموختے کے وقت اس آیت سجدہ کو یا دوسروں کو کئی بار رٹتا ہے اور پارہ سنا دیتا ہے۔ اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ کتنی بار آیت سجدہ پڑھی، تو یہ طالب علم کتنے سجدے تلاوت کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ ایک مجلس میں ایک آیت سجدہ جتنی مرتبہ بھی پڑھی جائے تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں، اگر الگ الگ آیات پڑھی ہیں تو ہر آیت پر الگ سجدہ واجب ہوگا۔ ایک آیت کو دہرانے سے ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، اس کا خیال کر لیا جائے۔ پوچھتے ہیں نکاح کے لیے 2 گواہ شرط ہیں، لیکن اگر ایک گواہ ہو اور ایک نکاح پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو، اور تیسرا کوئی شخص موجود نہ ہو دولہا کے ساتھ، تو ایسی صورت میں نکاح صحیح ہوگا یا نہیں؟ اگر اس مجلس میں دولہا دلہن دونوں موجود ہیں اور نکاح پڑھانے والے نے دولہا سے قبول کرایا ہے، تو ایسی صورت میں جو ایک آدمی مزید موجود ہے وہ اور نکاح پڑھانے والا، یہ دونوں گواہ بن جائیں گے اور نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اگر دلہن موجود نہ ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مجلس نکاح میں دلہن نہیں رہتی، صرف دولہا رہتا ہے، تو یہ جو اجازت لینے والا پڑھانے والا ہے نکاح، یہ وکیل ہے دلہن کا۔ اب اس کے ساتھ جو ایک آدمی ہے وہ گواہ ہے، اور گواہ 2 ہونے چاہیے، اس لیے گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں زید کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کی بیوی نے قسم کھا لی کہ میں آپ کے ذاتی مکان میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اب زید کے والد کا انتقال ہو گیا۔ زید اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے اپنے ذاتی مکان میں آنا چاہتا ہے، تو بیوی کی قسم کا کیا ہوگا اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیا زید کو اپنے مکان میں آ جانا چاہیے یا کرائے کے مکان ہی میں رہنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ زید کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور زید کے ساتھ اس کے ذاتی مکان میں چلی جائے اور اس کی بوڑھی ماں کی دلداری کرے، اور چونکہ وہ قسم توڑ چکی ہے تو اپنے قسم کے کفارے میں 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پوچھتی ہیں کہ میرا خاوند خلا کا پیپر تیار کر کے میرے پاس لایا اور مجھے زبردستی اس پر سائن کرنے کو کہا، مجھے مارا پیٹا، بدتمیزی کی دھمکی دی، الغرض میری مرضی کے بغیر زبردستی خلا نامے پر دستخط کرا لیے، اور پھر یہ لکھوایا کہ میں اپنی مرضی سے خلا نامے پر سائن کر رہی ہوں، مجھ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے اور آئندہ بھی میں اپنے شوہر کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی، تو کیا اس سے طلاق پڑ گئی اور کتنی پڑی؟ جواباً عرض ہے کہ طلاق کے وقوع کے لیے بیوی کا راضی ہونا یا دستخط کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر اقرار کر رہا ہے کہ میں نے یہ خلا نامہ لکھوایا ہے تو طلاق تو یقیناً واقع ہو گئی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس خلے نامے کی وجہ سے مہر معافی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ زبردستی آپ سے دستخط کرائے گئے ہیں تو اس زبردستی کی وجہ سے مہر کی معافی نہیں ہوگی، مہر دینی پڑے گی۔ طلاق تو واقع ہو گئی لیکن مہر کی بات ثابت نہیں ہوئی، مہر کی معافی کی۔ پوچھتے ہیں کسی آدمی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے اور وہ نیت کر لے کہ میں وہ چیز جس نے بھی لی ہے اس کو میں صدقہ کرتا ہوں، تو یہ نیت کرنا درست ہے یا نہیں؟ کہ ہاں درست ہے، اگر وہ غریب ہے تو صدقہ ہو جائے گا، اور اگر وہ مالدار ہے تو اس کے لیے گویا ہدیہ ہو جائے گا۔ ایسی نیت کرنے کی بھی شرعاً گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بعض اصحاب خیر اپنے شہر کے قبرستان میں مستقل طور پر
سیمنٹ سے بنی ہوئی کرسیاں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ بڑے بوڑھے معذور لوگ کسی جنازے میں شریک ہوں تو وہ اس پر آرام کے لیے بیٹھ سکیں، تو شرعاً یہ عمل ان کے لیے کرنا کیسا ہے؟ اگر وسیع قبرستانیں اور قبروں کی جگہ تنگ نہیں پڑتی ہے ان کرسیوں کے بنانے سے یا منڈیروں کے بنانے سے تو اس کی گنجائش ہے، بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھیں منتظمین کہ وہ لوگوں کی تفریح گاہ نہ بن جائے کہ لوگ آ کر کے وہاں بیٹھا کریں، گپ شپ کیا کریں، اس سے لوگوں کو منع کرنا چاہیے۔ کوئی اتفاقاً آ کے بیٹھ جائے ضرورت مند تو اس کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔